السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اسلامیت کا دوسرا، اگرچہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور میں کچھ نہیں ریکارڈ کر سکی، تو چلیں ابھی 1-2 دن ہیں تو اس میں اسلامیت کے آپ یہ سالانہ پیپر اگر کر لیں گے نا تو یقین مانیں کہ آپ کی بالکل جو ہے نمبر 50 میں سے 50 آنے کے مکمل چانس یہ ہے جی۔ پیپر کے پہلے MCQs ہیں یہ والے، اس میں ہے کہ واضح کیجئے کہ کس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں، یہ 114 ہے، 114 ہے، یہ سب کو ہی پتہ ہوگا، پھر بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیجئے۔ امام ابو داؤد کا سن وفات کیا ہے؟ اچھا، یہ ہمارے جو ہے نا امام 4 امام تھے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ ہے، یہ ساتھ ساتھ اس کے آنسر بھی پیچھے ہیں، میں آپ کی سہولت کے لیے تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے تو ہم پیچھے، اچھا یہ دیکھیں 275 ہے، یہ آنسر بھی پیچھے ہیں، میں کنفرم کر رہی ہوں۔ ظلم عظیم کیا ہے؟ ظلم عظیم شرک ہے، یعنی کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے اگر پوچھا جائے کہ شرک یعنی عقیدے کی مثال بیج کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے کس وجہ سے انسان دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے؟ انسان دوسروں کو تکبر کرنے کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے۔ حسد، اثار، ریاکاری، یہ آپ نے چاروں، اچھا آپ نے MCQs کے سارے آپشن ضرور پڑھنے ہیں اور پھر اس کا آنسر کرنا ہے، تو یہ ہے تکبر۔ اچھا، امام ابو حنیفہ کی تالیف بتا دیں۔ تالیف مطلب کون سی کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ ہمارے 4 امام تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ اب سارے آپ نے پڑھے ہوں گے، تو یہ جو ہے کتاب الآثار ہے ان کی تالیف۔ یہ دیکھیں، ادھر بھی دیکھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ کنفرم ہم کر لیں۔ کتاب الآثار۔ حضرت جعفر شہید ہوئے کس غزوہ میں؟ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ موتا میں میرا خیال ہے غزوہ تبوک، اس میں بھی چیک کر لیتے ہیں، غزوہ موتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے قرب الہی کی افضل ترین شکل کیا ہے؟ اس کی افضل ترین شکل یقیناً نماز ہے۔ نماز میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جیسے سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو حج کے دوران کس مقام پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ تو یہ مقام منی ہے، یہ تو یقیناً سب کو پتہ ہوگا۔ اسلامیت دیکھنے میں لگتا ہے کہ جی بہت آسان ہے سارا ہے، لیکن اس میں نمبر مفت کے ہیں، آپ اس کو اگر توجہ سے پڑھیں گے تو ہی آپ کو سمجھ آئے گی۔ اگلے ہیں یہ شارٹ آنسرز ہیں، کوئی سے 6 مختصر جوابات دیجئے۔ عقیدہ آخرت مختصر بیان کیجئے۔ آپ نے آخرت کے اوپر یقیناً نوٹ یاد کیا ہوگا، لیکن یہاں پر جو ہے وہ لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کی ہیں، اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قرب کی چیز ہے، یعنی قریب کی چیز ہے، قریب کی چیز ہے۔ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی روح باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی روح رہ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی جسم میں دوبارہ روح ڈالے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور اعمال کا حقیقی بدلہ مل جائے گا، جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ مل جائے گا۔ آخرت کا مفہوم ہم بتا رہے ہیں۔ اور نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ، یعنی نیک جو لوگ ہیں ان کی، یہ ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارا ایمان ہے کہ ان کو نیک لوگوں کو جنت عطا کی جائے گی، کہ جو اللہ تعالیٰ یعنی کہ نیک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے۔ اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ رہیں گے، اس کا نام جہنم ہے۔ یہ نیکسٹ کوسچن ہے، آسمانی کتب کون کون سے انبیاء پر نازل ہوئیں؟ یہ تو یقیناً بچوں آپ کو پتہ ہی ہوگا، 4 کتابیں تھیں آسمانی، ان میں سے ایک تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نیکسٹ کوسچن ہے کہ قرآن مجید اجاز ہے، وضاحت کیجئے۔ اجاز ہے مطلب یہ ہے کہ معجزہ ہے، اجاز کا مطلب معجزہ ہے، قرآن مجید معجزہ ہے، کس بات کا معجزہ ہے؟ قرآن مجید اجاز ہے، وضاحت کیجئے۔ اب یہ دیکھیں، قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا وہ شاہکار ہے جس کا مقابلہ کرنے سے عرب و عجم کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ مطلب یہ فصیح و بلیغ کا مطلب یہ ان کی زبان بے انتہا وسیع تھی، ان کو بہت عبور حاصل تھا بولنے میں، ان کی زبان بے انتہا اچھی تھی، اس میں عبور حاصل تھا، وہ بھی عاجز تھے۔
کیونکہ قرآن مجید میں تھا کہ آپ ایک چھوٹی سی آیت بھی لکھ کے لے آئیں اس کی صورت کے مقابلے میں، تو ایسا نہ کر سکتے تھے۔ قرآن مجید میں سب مخالفوں کو دعوت دی گئی کہ ایک چھوٹی سی قرآنی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا لاؤ، مگر کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں، پھر کوئی بشر اس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی اس کتاب کا اعجاز اور معجزہ ہے۔ یعنی اعجاز کا مطلب معجزہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کا اعجاز کیا ہے، یعنی اس کا معجزہ کیا ہے، اس کی کوئی ثبوت دیں، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہمارے پاس آ جاتا ہے 4 مشہور انبیاء علیہ السلام، وہ تو بہت ایزی ہے۔ تو 4 مشہور انبیاء کون کون سی ہیں؟ یہ دیکھیں، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگلا کوسچن، ارکان اسلام میں سے 4 کے نام لکھیے۔ ارکان کون سے ہیں؟ یہ ایک تو تھا نا عقائد، آپ کو اس کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ عقیدہ کیا ہے اور ارکان، اگر پوچھا جائے قرآن پاک اسلام کے ارکان کیا ہیں، تو ارکان کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہ دیکھیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، 4 ارکان۔ اور اگر عقائد پوچھا جائے تو عقیدہ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، یہ عقائد میں آ جائے گا۔ اور یہ جو ارکان ہیں وہ یہ ہیں کہ رکن کیا ہے اسلام کے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ ہمسایوں کے حق، روزمرہ انسان کی روزمرہ زندگی میں اپنے ہمسایوں سے واسطہ پڑتا ہے، چنانچہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق پر بڑا زور دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید کی کہ گمان ہوا، شدت سے تاکید کی کہ ہم سوچنے لگے کہ شاید میراث یعنی کہ جائیداد میں بھی حصہ نہ رکھ دیا جائے۔ اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کی جائے، قرض مانگے تو قرض دیا جائے، محتاج ہو تو مالی مدد کی جائے، بیمار پڑ جائے تو علاج کی تدبیر کی جائے، فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ قبرستان جانا چاہیے اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کی جائے، اس کی خوشی اور غم میں شریک ہوا جائے۔ اتنے زیادہ۔ نیکسٹ ہے کلمہ شہادت کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ بعض دفعہ سمپل چیز ہوتی ہے وہ ان بچوں کو نہیں، اس کا ایگزیکٹ ترجمے کا مطلب یہ ہوتا ہے ایگزیکٹ۔ آپ نے ترجمے کو قرآن پاک کے خصوصاً ترجمے کے حوالے سے کوئی چیز آپ اپنے پاس سے بنا کے کوئی لفظوں میں تبدیلی لا کے نہیں لا سکتے۔ جیسے یہ دیکھیں نا، یہ ہے ترجمہ، اشہد ان لا الہ، اشہد کا مطلب کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، ان لا کا مطلب نہیں، ان لا الہ، الہ کا مطلب معبود ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا، الا اللہ، اللہ کا مطلب سوائے اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وحدہ مطلب ہے وہ یکتا ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ وحدہ لا شریک، لا کا مطلب نہیں، شریک کا مطلب کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد، واو اور، واو کا مطلب اور، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، انا کا مطلب اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، انا محمدن عبدہ، بندے، و رسولہ اور اس کے رسول ہیں، وہ یکتا ہے، اس کے کوئی، یعنی کہ ترجمہ ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، آخری بریکٹ میں ہے اس کے رسول ہیں، عبدہ و رسولہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب نیکسٹ ہے زکوٰۃ کے معاشی فوائد تحریر کیجیے، مختصر بیان کیجیے۔ اور نیکسٹ ہے حسد سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ کے معاشی فوائد، زکوٰۃ کے معاشی فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے ذریعے دولت، یعنی زکوٰۃ ایک ایسا ہے کہ اس میں دولت کسی ایک طبقے کے پاس نہیں رہتی، دولت سرکولیٹ کرتی ہے، یعنی پورے معاشرے میں وہ سرکولیٹ کرتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، ایک گروپ سے ایک گروپ کے پاس نہیں رہتی۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب مڑ جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے، یعنی معاشرے میں سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ادائیگی زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب مال اپنی دولت کسی نہ کسی
منفعت بخش، یعنی منفعت بخش کا مطلب جسے فائدہ مل جائے، کاروبار میں لگانے پر مجبور ہے، جس سے سرکاری سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی لوگ پھر پیسہ لگاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ جب بندے کو پتہ ہوتا ہے میں نے یہ زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جو اس نے زکوٰۃ دینی ہے اس مال کو کہیں لگا دے، کسی کاروبار میں لگا دے، تاکہ اس سے اس بندے کو فائدہ مل سکے۔ اور صرف یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مطلب اس میں اور بہت سے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے۔ غریب جو ہیں ان کو ہر سال پورے زکوٰۃ اصل میں پورے سال کے بعد جو ہے نا وہ دینا ہوتی ہے۔ آپ کے پورے سال ایک مال جتنا آپ کے پاس رہا ہے اس کے بعد 7.5 تولے سونا، اس طرح مال کی جو ہے مختلف آپ زکوٰۃ کا ٹاپک پڑھیں گے تو اس میں ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے غربت ختم ہو جاتی ہے، امیر تر نہیں رہتے، غریب تر نہیں ہوتے، یعنی کہ بیلنس ہو جاتا ہے معاشرے میں۔ اور یہ ہمارا صرف اسلام کی ہے کہ اس طرح کی جو ہے فیسلٹی ہے کہ غریبوں کی اس طریقے سے مدد کی جاتی ہے اور کرنا ضروری ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ فرض ہے جس کے پاس اتنا مال ہے۔ اچھا جی، اب نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں کہ کوئی سے 6 سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ کافروں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی ایک مثال بیان کیجیے۔ اب ہم مثال پہ آ جاتے ہیں۔ یہ پاسٹ پیپر آیا گیا حسد بری خصلت ہے جو کسی خوشحال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے، جو کسی خوشحال حسد وہ بری خصلت ہے جو کسی کو خوشحال پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ وہ اپنے بھائی کی خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے دل میں جلتا اور کڑتا رہتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بلکہ خود اپنے لیے پریشانی مول لے لیتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد اتنی بری چیز ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس یہ ایک پارٹ ہو گیا جس میں حصہ اول تھا، جس میں کوئی سے 6 سوالات مختصر کرنے تھے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے حصہ 2 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی ایک مثال بیان کیجیے۔ غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین کا چہرہ اقدس خون سے تر تھا، مگر مخالفین اسلام کے لیے آپ خاتم النبیین کی زبان پر دعائیہ الفاظ جاری تھے۔ یعنی اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی کتنا ہی برا سلوک کرے تو ہمارے پاس حضور پاک کی مثال ہے کہ وہ کیسے ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ان کے دندان شہید کر دیے گئے۔ اچھا جی، نیکسٹ کوسچن ہے کہ اخوت مدینہ سے کیا مراد ہے؟ اخوت مدینہ، پھر نیکسٹ ہے ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہ 2 کوسچن کرتے ہیں۔ اخوت سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیں اخوت سے کیا مراد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے مہاجروں اور انصار کو آپس میں بھائی بنا دی۔ مدینہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کر دیا۔ مواخات یعنی کہ بھائی، ہر مہاجر کو کسی انصار کا دینی بھائی بنا دیا۔ تاریخ میں اسے اخوت مدینہ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے بہترین جو ہے نا وہ مثال قائم کر دی۔ اس طرح مختصر آپ جوابات لکھتے جائیں۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر کے لغوی معنی ہے کسی کو یاد کرنا۔ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ ذکر یعنی کہ اللہ کا ذکر سے مراد یہاں پر یہ لی جائے گی۔ قرآن مجید کا تعارف 4 لائنوں میں بیان کیجیے۔ مدنی صورتوں کی 2 خصوصیات بیان کیجیے۔ اچھا جی، قرآن مجید کا تعارف 4 لائنوں میں بیان کیجیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے مختصر تو نہیں کہ سال میں 23 سال کے عرصے میں آہستہ کر کے نازل، وقت اور حالات کے مطابق نازل ہوئی، اور یہ نہایت ہی مقدس اور پاکیزہ کتاب ہے۔ یہ یعنی کہ اس کے بارے میں کہ یہ اللہ کی اس کا محافظ ہے، یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور اس میں ہر دور کے لوگوں کے لیے موجود ہے، ہدایات موجود ہیں جس میں سب انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ اچھا جی، قرآن مجید ایسی جامع کا مطلب ہوتا ہے مکمل کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور اس کی یہ رہنمائی تمام دنیائے انسانیت کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کوسچن ہے اس میں کہ مدنی صورتوں کی 2 خصوصیات بیان کیجیے۔ مدنی صورتوں میں احکامات الہی بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، مدنی صورتوں میں روزہ، زکوٰۃ اور حج کی فرضیت بیان کی گئی ہے۔
یہ ہم آ گئے ہیں یہاں تک. یہ دیکھیں ترتیب قرآن پر 4 لائنیں لکھیے. ترتیب قرآن یہ دیکھیں قرآن مجید کی موجودہ ترتیب توقیفی ہے. یہ دیکھیں یہ کوسچن پھر آ گیا ہے, اس پچھلے پیپر میں بھی تھا یہ والا. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ یا 4-5 پیپر کریں گے تو یہی کوسچن بار بار آئے ہوئے ہیں, جس سے آپ کی بہت ہی اچھی تیاری ہو جائے گی. آپ ضرور سنیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی کے مطابق کس کی ترتیب کا اہتمام فرمایا. جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی, یہ پچھلے میں ہم نے کروا دیا ہوا ہے کہ ان کو فرماتے کہ یہ صورت کو اس میں درج کر دو, اور اس طرح اس کی حفاظت تاکہ یہ محفوظ ہوتا جائے. کبھی آیات نازل ہوتی, کبھی شروع میں کروا دیتے, اس کو لکھوا دیتے, اور کبھی آخر میں. تو یہ کوسچن میں نے پہلے بھی کیا ہے. تعارف حدیث پر 4 لائنیں لکھے. پھر آیت مبارکہ کا ترجمہ کیجیے, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور پھر حدیث کا ترجمہ کیجیے, انما بعثت لاتم حسن الاخلاق. یہ 2-3 کوسچن رہ گئے, یہ کر لیتے ہیں. تعارف حدیث یعنی حدیث کے لغوی معنی بات چیت, نئی چیز, زبانی روایت یا نیا واقعہ کے ہیں. اصطلاح میں اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, یعنی حدیث اس کو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کوئی عمل کیا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں. ان کے سامنے اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہے اور وہ اس سے انہوں نے منع نہیں فرمایا, خاموشی اختیار کی ہے, تو وہ بھی حدیث ہے. کہ اقوال, افعال اور تقاریر ہیں. عربی زبان میں لفظ حدیث وہی مفہوم رکھتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو, کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اور بات کے ذریعے سے پیام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے, اپنی تقریر اور بیان سے کتاب اللہ کی شرح فرماتے اور خود اس پر عمل کر کے دکھاتے. اس طرح جو چیزیں آپ خاتم نبیین کے سامنے ہوتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے تو اسے بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا. اس لیے ان سب کے مجموعے کا نام حدیث قرار پایا. کہ ہے آیت کا ترجمہ لن تنالوا البر, یہ آپ کو آتی ہوگی. لن تنالوا البر, برا کا مطلب نیکی ہے, لن نہیں پہنچ سکتے, تنالو یعنی تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے, حتیٰ جب تک تنفقو کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا, جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو, مما اس میں سے, تو حبون جس سے تم محبت بےحد محبوب رکھتے ہو, بےحد محبت کرتے ہو. تم کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تم بےحد محبوب رکھتے ہو. پھر آگے ہے حدیث کا ترجمہ کیجیے, انما بعثت لاتم حسن الاخلاق, بے شک مجھے, بعثت کا مطلب مجھے بھیجا گیا, بعثت بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا, لیتم تاکہ میں مکمل کر سکوں. کس چیز کو؟ حسن الاخلاق, کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں. لیتم تاکہ میں اخلاق کی اتممہ تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں. بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کر سکوں. لیجیے جی, یہ آپ کا یہ والا 2nd پیپر بھی میں نے کروا دیا ہے آپ کو, یہ آپ ضرور اس کو کر لیجئے گا. یہ پاسٹ پیپر ہیں, سالانہ پیپر ہیں, یہ بورڈ میں آئے ہوئے ہیں, یہ بورڈ کا پیپر ہے, اور یہ آیا ہوا ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ ہے سالانہ. یقیناً آپ لے بھی سکتے ہیں بازار سے, اس سے پھر آپ کی تیاری ہو جائے گی, لیکن کروا دیا میں نے. 2022 کا ہے, پیپر نمبر 8 ہے, اور لاہور بورڈ کا ہے, دوسرا گروپ تھا یہ والا, دوسرا گروپ میں آتا ہے. اور اس میں جو لانگ کوسچن تھے, یہ مدرجہ ذیل سوالوں میں سے 2 کے جوابات دیجیے. اسلام کے بنیادی عقائد, اچھا اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنیادی عقائد کون سے ہیں. کسی ایک پر نوٹ لکھیے. اللہ پر, رسولوں پر, یعنی کہ اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, یہ سارا ہے. پھر ہے نماز کے فوائد تحریر کیجیے, اور تیسرا صبر و استقلال کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیجیے. یہ ہو گیا آج آپ کا پیپر. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو ضرور سمجھ آئی ہوگی. تو اگر تو آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس لیکچر کو ضرور سنیے تاکہ آپ کو کچھ فائدہ ہو سکے. بیسٹ آف لک فار دی پیپرز, اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میں مزید آپ کے لیے بہت کچھ کر سکوں. شکریہ, اللہ حافظ.